محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی سکون دل کیوں نہیں ملتا؟ ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مگر کبھی دل سے یہ سوچا کہ کہیں ہماری نماز ہی قبول نہیں ہو رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے نمازی ایسے ہیں جنہیں اپنی نماز سے سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملتا۔ کیا ہم بھی ان میں شامل تو نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 22 غلطیاں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دھیان سے سنیے، کیونکہ شاید آج کی ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی ویڈیو ہو۔ نماز اسلام کا ستون ہے، دین کا پہلا سوال، قبر کی پہلی جانچ اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب۔ قرآن کہتا ہے، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن جب نماز ہمیں نہیں بدل رہی تو کہیں نہ کہیں ہماری نماز میں کمی یا غلطی ضرور ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو چلیے ایک ایک کر کے ان 22 غلطیوں کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اپنی نماز کو مکمل اور قبولیت کے لائق بنا سکیں۔ نمبر 1، وضو میں غفلت۔ سب سے پہلی غلطی غلط وضو ہے۔ بعض لوگ وضو میں ہاتھ یا پاؤں کا کوئی حصہ خشک چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو مکمل نہ ہو اس کی نماز نہیں۔ نمبر 2، نیت کا غلط ہونا۔ نماز سے پہلے دل میں واضح نیت ہونی چاہیے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، صرف زبان سے نہیں، دل سے نیت ضروری ہے۔ نمبر 3، قبلہ رخ غلط ہونا۔ بہت سے لوگ جلدی میں کسی بھی سمت نماز شروع کر دیتے ہیں۔ قبلہ کی درست سمت نہ ہو تو نماز درست نہیں۔ نمبر 4، لباس کا پاک نہ ہونا۔ اگر کپڑوں پر ناپاکی ہے، چاہے معمولی ہو، تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ موزوں یا پاؤں پر ناپاکی ہو تو بھی نماز باطل ہے۔ نمبر 5، جسم کا ناپاک ہونا۔ جنابت یا حیض کے بعد غسل کے بغیر نماز پڑھنا حرام ہے۔ نمبر 6، جگہ کا ناپاک ہونا۔ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اگر وہ ناپاک ہو تو پوری نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، نیت کے بعد بات چیت یا ہنسی۔ نماز شروع ہونے کے بعد اگر کوئی بات کر دے یا ہنس دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 8، تکبیر تحریمہ غلط پڑھنا۔ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اگر غلط الفاظ ادا ہوں تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ نمبر 9، ہاتھ باندھنے کا غلط طریقہ۔ بعض لوگ ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، بعض سینے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ ہے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے سینے پر۔ نمبر 10، سورہ فاتحہ میں غلطی۔ سورہ فاتحہ میں اگر ایک حرف کی غلطی بھی معنی بدل دے تو نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 11، قرات میں جلدی کرنا۔ کچھ لوگ آیات جلدی جلدی پڑھتے ہیں، الفاظ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، تجوید کے بغیر قرآن پڑھنا گناہ ہے۔ نمبر 12، رکوع میں جلدی یا اطمینان نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رکوع میں ٹھہرے نہیں اس نے نماز نہیں پڑھی۔ نمبر 13، سجدے میں صحیح طریقہ نہ اپنانا۔ 7 اعضاء پر سجدہ واجب ہے، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ ان میں سے اگر کوئی نہ لگے تو سجدہ ناقص ہے۔ نمبر 14، نماز میں نظریں ادھر ادھر گھمانا۔ نماز میں دل یا نظر کا بھٹکنا شیطان کی چوری ہے۔ نمبر 15، امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرنا۔
اگر جماعت میں امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا تو نماز باطل ہے۔ نمبر 16، تسبیحات نہ پڑھنا۔ رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنا واجب ہے۔ نمبر 17، تشہد میں بیٹھنے کا غلط طریقہ۔ تشہد میں بائیں پاؤں بچھا کر دایاں پاؤں کھڑا رکھنا سنت ہے۔ غلط بیٹھنے سے سنت ترک ہو جاتی ہے۔ نمبر 18، درود شریف نہ پڑھنا۔ درود ابراہیمی کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نمبر 19، دعا یا سلام سے پہلے بات کرنا۔ اگر دعا یا سلام سے پہلے بات کر دی تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 20، سلام پھیرنے میں غلطی۔ دائیں اور بائیں سلام مکمل پھیرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نمبر 21، نماز میں غفلت یا دل کا نہ لگنا۔ دل اللہ کی طرف نہ ہو تو نماز کا روحانی فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز بس جسمانی حرکت رہ جاتی ہے۔ نمبر 22، نماز کے بعد تکبر کرنا۔ نماز کے بعد اگر دل میں غرور آ جائے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو ساری عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد عاجزی، شکر اور توبہ لازم ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز صرف ایک فریضہ نہیں، یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ اگر ہم نماز کو صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو زندگی بدل جائے گی، گناہ ختم ہو جائیں گے اور دلوں کو سکون ملے گا۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دنیا کے سب سے عظیم مقام پر ہوتے ہیں، جہاں اللہ خود سنتا ہے، جہاں دعائیں رکتی نہیں بلکہ قبول ہو جاتی ہیں۔ آج فیصلہ کیجئے کہ اب سے نماز صرف ادا نہیں کرنی بلکہ سمجھ کر صحیح طریقے سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے لائک کیجئے، لوگوں تک علم پھیلانے کے لیے شیئر کیجئے، اور مزید ایسے اسلامی حقائق جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ سب مل کر آمین کہیں اور یہ نیکی پھیلتی چلی جائے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو دل سے نماز پڑھتے ہیں اور جن کی نماز کے ذریعے تو راضی ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔